السلام علیکم، میں علی محمد اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ AZS نیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں پارٹ 2 کچھ حقائق کچھ واقعات چودھری امانت اللہ مرکز نظام الدین جو کہ مجلس عاملہ کے ممبر بھی تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی، جو واقعات ہوئے، جو حالات ہوئے، جو اختلافات کا سبب بنے تبلیغی جماعت میں، اس کے اوپر آج اس کا میں پارٹ 2 آپ کے سامنے اسی بک کا آگے کنٹینیو میں نے کیا تھا تو آگے میں کرتا ہوں کہ جون 1995 میں حضرت مولانا انعام الحق حسن صاحب کے انتقال کے بعد اس عالمی شورا نے مرکز نظام الدین کے 5 افراد نظام الدین دہلی کے لیے تھی، جس میں مولانا اظہار الحسن صاحب تھے، مولانا محمد عالمپوری صاحب تھے، میاں جی محراب صاحب تھے، مولانا زبیر الحسن صاحب تھے اور صاحبزادہ مسعد صاحب تھے۔ ان 5 لوگوں کی شورا بنائی کہ ایک شورا بنائی جو مرکز پر مشتمل شورا قائم کی، جس کا ہر ممبر باری باری فیصل بنتا رہا۔ اس فیصلہ پر مولانا زبیر الحسن صاحب کے حامیوں نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا، لیکن کہ ان کو آپ نے امیر کیوں نہیں بنایا، کیونکہ یہ مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا شورا بنانے کا، آگے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، مستقبل کی ان ناچاکیوں کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ اپنی بصارت اور اپنی دور اندیشی کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ پھر مولانا زبیر الحسن صاحب کے لیے احتجاج ہوا تھا، کچھ جو ان کے جو حامی لوگ تھے انہوں نے شدید رزم، لیکن مولانا زبیر الحسن صاحب نے امیر نہ بنائے جانے پر نہ تو کوئی شکایت کی، نہ کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بڑوں نے شورا کا جو نظام قائم کر دیا تھا، طے کر دیا تھا، اسی کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس 5 رکنی شورا میں صاحبزادہ سعد صاحب کو بھی شامل کر لی گیا، جن کی عمر اس وقت تقریباً 30 سال تھی، جبکہ اس وقت انہوں نے نہ باقاعدہ طور پر، یعنی کہ مولانا جو سعد صاحب کو جب جو 5 رکن نظام الدین کے لیے شورا قائم کی تھی تو اس میں جب شامل کیا تھا تو مولانا سعد صاحب کا اس وقت تک نہ انہوں نے کوئی سند حاصل کی تھی، نہ ان کا کوئی وقت دین میں لگا تھا، تبلیغ میں لگا تھا، اور اس وقت اس کی جو عمر تھی وہ 30 سال تھی، نہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا، نہ کبھی جماعت میں وقت لگایا تھا، نہ ذمہ دار بننے کے بعد جماعت میں وقت لگانے، یعنی جب ذمہ دار بھی بن گئے 5 جب شورا میں بھی شامل ہو گئے تو اس وقت بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جماعت میں وقت لگایا جائے، جبکہ یہ مسلم امر ہے کہ اس کام کی معرفت اللہ کے راستے میں نکل کر اصولوں کے مطابق وقت لگائے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود شورا میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے اس بات کا مطالبہ شروع کر دیا کہ اجتماعات اور دوسرے اہم موقعوں پر دعا کرانے اور مجمع سے مصافحہ کرنے کا ان کو بھی موقع دیا جائے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں نہ کرنے کے باوجود صاحبزادہ سعد صاحب نے یہ مطالبہ جو ہے کہ سلمہ نے شروع کر دیا کہ ان کو بھی یہ موقع دیا جائے، جبکہ حالانکہ یہ مطالبہ کام کے مزاج سے قطعاً میل نہیں کھاتا تھا، یعنی کہ جو کام کا مزاج ہے، جو ہمارے تبلیغ کا مزاج ہے، یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اس کے مطابق جو ہے کہ بالکل قطعاً اس وقت بالکل بھی وہ میل نہیں کھاتا تھا، کیونکہ یہاں تو ایثار اور کسر نفسی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور دعا تو بذات خود ایک ایسا عمل ہے جس سے مانگنے والے کے اندر عاجزی اور انکساری کا غلبہ ہونا ایک ضروری عمل ہے، مگر ذمہ داروں کے سامنے نہ جانے وہ کون سی مجبوریاں اور مسہلتیں تھیں جس کی بنیاد یہ خطرناک مطالبہ مان لیا گیا، اور دعا اور مصافحے کے عمل کو مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا یعنی کہ صاحبزادہ سعد صاحب کے درمیان نسب بانٹ دیا گیا۔ آگے چل کر یہی مسئلہ آپسی رقابت کی بنیاد بنا۔
آگے جا کر جو یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہوئے وہ اسی کی بنیاد پر آپ سے رکابت کے ہوئے کہ کیونکہ یہ جو دین کا عمل ہے، جتنے لوگ جتنے بھائی، میں تو کل پہلے بھی کہا تھا کہ میرا کوئی وقت اتنا نہیں لگا ہے، میرا بزرگوں کے، نہ میں عالم ہوں نہ حافظ ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں، لیکن بزرگوں کے ساتھ شروع سے ہی طالب علمی کے زمانے سے ہی بیٹھنا اٹھنا ضرور رہا ہے، ان سے سننا، اچھی باتیں سننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کی عزت کرنا، اور یہ ہمارے سارے علماء، ایون کہ میں مولانا سعد صاحب کا بڑا خود ان کو پسند کرتا ہوں، ان کی تقاریر، ان کی اسپیچ کو پسند کرتا ہوں. میں خود آج سے کوئی 15 سال پہلے ان کو قریب سے دیکھا بھی ہے. ان کو ہفتے والے دن جو اجتماع کے اندر مواتیوں کے لیے بیان ہوتا تھا، وہاں پہ انہوں نے بیان کیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں انڈیا میں گیا ہوں تو میں نظام الدین میں 2015 کے اندر گیا تھا، تو میں وہاں پہ مولانا سعد صاحب کے بالکل سامنے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کتاب تعلیم ہوتی ہے تو میں نے وہاں پہ بھی شرکت کی ہے 2015 کے اندر. تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک کام کا، یہ جو کتاب لکھی ہے یہ شورا کے وہاں کی جو ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے، آپ کی مسجد کے ایک بڑوں کی ایک بنی ہوتی ہے تنظیم، اس کے ممبر ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور حقائق بیان کیے ہیں اور کچھ واقعات بیان کیے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا، ایک ان کے قریبی اور اس مرکز کے ایک نمائندہ کے لکھی ہوئی کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ مسئلے مسائل وہاں سے شروع ہو گئے تھے. اب آپ بھی آگے سمجھدار ہیں کہ اگر جو چیزیں میں نے اس میں کتاب میں پڑھی ہیں اور یہ حقائق پہ مبنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب بائی پاس کر کے کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ کسی ایک مولانا الیاس صاحب کی فیملی سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، یہ تو عمل اور یہ کام تو اس کا ہے جو بندہ اس کو اس کے سارے جو ارکان کو کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس میں آگے بڑھتا ہے اور اس کام کو آگے تک لیتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کام میں زیادہ اہمیت اسی بندے کی ہوتی ہے جس نے باقاعدہ طور پر سند بھی حاصل کی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، تبلیغ میں ٹائم بھی لگایا ہو، بزرگوں سے ایک اس کی رکابت بھی ہو، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، دین و دنیا کا کام کیا ہو، اس کام کو سمجھتا ہو. اور مولانا سعد صاحب کو اس وقت شورا میں اسد سے شامل کر لیا کہ وہ ان کسی بھی چیزوں پر پورا نہیں اترتے تھے. اور یہاں سے ظاہر بات ہے کہ یہ عمل شروع ہو گیا. آگے اس کتاب میں اور بہت کچھ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اس کا پارٹ 3 انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں پھر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ پارٹ 2 آج میں نے اس کا کتاب کا تھوڑا کر کے آپ کو میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کی رہنمائی ملتی رہے اور میں بھی سمجھ سکوں اور آپ کو بھی سمجھا سکوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.